آج میں آپ کو فیض اور اقبال کی دھرتی کے ایک ہونہار اور باہمت بچے کی کہانی سناتا ہوں۔ یہ کہانی ہے 4 مرلے کے گھر کے چھوٹے سے گھر میں پرورش پانے والے ایک بچے کی۔ ایک ایسا گھر جہاں کوئی سہولیات میسر نہیں تھی، وسائل نہ ہونے کے برابر تھے، جبکہ مسائل انبار در انبار تھے۔ یہ کہانی ہے اس بچے کی جو ایک چھوٹے سے اسکول میں جایا کرتا تھا۔ ماں بیٹا اسکول کے باغیچے میں لگے پودوں کی آبیاری کرتے، کینٹین چلاتے اور ساتھ ساتھ یہ تعلیم بھی حاصل کرتے۔ ایک کہانی ہے اس بچے کی جس نے حالات کو اپنی منزل کے راستے کی دیوار نہیں بننے دیا۔ یہ کہانی ہے اس بچے کی جس نے سہانے خواب ہی نہیں دیکھے، بلکہ ان میں حسین و دلکش رنگ بھرنے کے لیے دن رات کوشش بھی کی۔ یہ کہانی ہے اس بچے کی جس نے شاہین صفت، بلند پروازی، خودداری اور خود انحصاری کو مشعل راہ بنایا۔ یہ کہانی ہے اس بچے کی جس نے گھسی پٹی راہوں پر چلنے کی بجائے اپنا راستہ اپنے پیشے سے خود کاٹا۔ اپنے آدرش کی تکمیل کی خاطر بھی اس جواں ہمت نے پاپڑ بیچے، تو کبھی اسکولوں کے لیے چارٹ تیار کیے، کبھی کسی کی پری میڈیکل کی نوٹ بک تیار کی، تو کبھی کوئی پینسل سکیچ بنا ڈالا۔ جگر کا خون دے دے کر فن پارے تخلیق کرنے والے اس جینوئن فنکار کو بھی داد اور تحسین ملی تو ڈانٹ بھی کھانا پڑی۔ یہ کہانی ہے دھن کے پکے سر پھرے نوجوان کی جس نے اپنے فن کو خود تک محدود رکھنے کی بجائے اس کی ترویج و اشاعت کا عزم کیا اور اپنے تجربات کو 2 کتابوں کی صورت میں پیش کیا۔ اب تک 2 لاکھ سے زیادہ قارئین ان کتابوں سے استفادہ کر چکے ہیں۔ آرٹ کے اس دل دادا نے ایک آرٹ کلب قائم کیا۔ ناروال میں قائم کیے گئے مذکورہ کلب کی شاخیں ملک کے طول و عرض میں پھیل چکی ہیں۔ سیالکوٹ، لاہور، اسلام آباد، کراچی اور پشاور میں یہ شاخیں کام کر رہی ہیں۔ یہ کہانی ہے میرے بہت ہی پیارے دوست نوید اقبال کی۔ نوید اقبال نے ناروال کے محلہ محمد پورہ میں 1983 میں جنم لیا۔ والد تدریس جیسے مقدس پیشے سے وابستہ تھے۔ قدرت نے نوید اقبال کو مختلف اوصاف سے نوازنے میں فیاضی سے کام لیا تھا۔ وہ بلا کا حاضر جواب تھا، متانت اس میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ آرٹ اور ڈرائنگ سے اسے فطری مناسبت تھی۔ عادات و خصائل کے اعتبار سے وہ اپنے ہم جولیوں سے بہت منفرد اور ممتاز تھے۔ حساس طبیعت کے مالک نوید اقبال نے اپنے والدین کا سہارا بننے اور اپنے تعلیمی اور گھریلو اخراجات میں ہاتھ بٹانے کا فیصلہ کیا۔ نوید اقبال کو لکھنے میں خاص مہارت حاصل تھی۔ ابھی درجہ پنجم کا طالب علم تھا کہ اس نے جاذب نظر چارٹس اور پریکٹیکل کی کاپیاں تیار کرنے کا کام شروع کر دیا۔ اس کام سے اس کا جیب خرچ بھی چلتا رہا اور تعلیمی اخراجات بھی پورے ہوتے رہے۔ وقت کا پہیہ آگے کی طرف سفر کرتا رہا۔ اب نوید اقبال 8ویں درجے میں پہنچ چکا تھا۔ اس کا شمار ادارے کے ذہین طلباء میں ہوتا تھا۔ وہ اپنی عمر سے کہیں آگے دکھائی دیتا۔ موسم گرما کی تعطیلات میں وہ اپنے گھر میں پاپڑ تیار کرتا، ان کے پیکٹ بناتا اور سائیکل پر اپنے قریبی گاؤں میں سپلائی بھی کرتا، اور یوں گھر کے اخراجات چلانے میں اپنے والدین کا عملی طور پر بھی ہاتھ بھی بٹاتا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے تعلیم کی طرف بھی پورا فوکس کیا۔ اسکول کی تعلیم کے بعد اس کی اگلی منزل آرٹس کی تعلیم تھی، چنانچہ اس کی یہ علمی تشنگی اسے نیشنل کالج آف آرٹس میں لے گئی۔ وہاں اس نے ماہر فن اساتذہ سے بہت کچھ سیکھا، ان سے بھرپور طریقے سے اکتساب فیض کیا۔ 2005 میں صرف 22 سال کی عمر میں ناروال پبلک اسکول کی لائبریری کی بالائی منزل پر واقع آرٹ گیلری میں اس کے فن پاروں کی نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ ناروال میں یہ اپنی نوعیت کی اولین نمائش تھی۔ بازوق خواتین و حضرات نے نوید اقبال کے کام کی خوب مداح و ستائش کی۔ اس پذیرائی سے نوجوان آرٹسٹ کے جذبوں کو نئی توانائی ملی۔ نوید اقبال نے حصول روزگار کے لیے کچھ عرصہ ہونڈا کی ایک مقامی فرنچائز میں برانچ مینیجر کی حیثیت سے کام بھی کیا۔ اس نے یہاں بھی انتھک محنت، ایمانداری اور فرض شناسی کی وجہ سے قابل قدر مقام حاصل کیا۔ اسی دوران میں جناب سید قاسم علی شاہ سے ان کی ملاقات ہوئی۔ شاہ صاحب کی نگاہ دوربین نے اس نوجوان فنکار کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے اس کی رہنمائی کی۔ اس سے نوید اقبال کی شخصیت میں ایک نکھار اور ٹھہراؤ پیدا ہوا۔ سید قاسم علی شاہ نے ایک ماہر سنگ تراش کی طرح اس ہیرے کو تراشا
اور اسے وہ رستہ عطا کیا جس پر چل کر منزل تک پہنچنا آسان تھا۔ نوید اقبال نے استاد گرامی کے بیش قیمتی مشوروں کو گرہ میں باندھ لیا اور پھر خوب سے خوب تر کا سفر چلتا گیا، طے کیا۔ اس نے 2 کتابیں ہاں تم لکھ سکتے ہو اور اس کے بعد یس یو کین رائٹ لکھی۔ ان کتابوں کو خوب پذیرائی ملی، خاص و عام نے ان کتابوں کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ آگے بڑھنے کا یہ سفر جاری ہے۔ نوید اقبال کے عزائم بلند ہیں، وہ اپنے علم اور تجربے میں دوسروں کو شریک کرنے کے منصوبے پر کام کر رہا ہے۔ پشاور سے کراچی تک اس کے عقیدت مند موجود ہیں، جن میں سے میں بھی ایک ہوں۔ وہ آرٹ کی خوشبو بانٹنے والا سوداگر ہے۔ اس کے جذبوں کی توانائی اور خلوص کی فراوانی دیکھتے ہوئے یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ اس کی جلائی ہوئی شمع سے دنیا میں مزید روشنی پھیلے گی۔ دوستو، یہ تھے میرے دوست نوید اقبال۔ اگر آپ کو نوید اقبال کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے پاکستان کے کسی کونے میں کوئی نوید اقبال بیٹھا ہو اور اس کے اندر بھی ایک جذبہ پیدا ہو، وہ بھی اپنے آپ کو منوانے تراشنے میں کامیاب ہو جائے۔ آپ کا بہت شکریہ۔